خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں خداوند کی پاک روح کی ہدایت میں اور خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں۔ خداوند آپ سبوں کو جو کلام کو سنجیدگی سے سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی بھی اگر آپ سننا شروع ہوئے ہیں، برکت بخشیں۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو ہر شیطانی حملے سے، ناگہانی آفت سے محفوظ رکھیں، اور خداوند اپنے پاک کلام کی برکات کو، اس کے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بلیسنگ کو آپ سبوں کو عنایت کرے۔ خداوند اپنے بیٹے ہمارے منجی یشوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ عزیزو، جو بیماریاں آج کل ہمارے گردا گرد پھیلی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر کووڈ-19 کا، جو کہ کرونا وائرس کے ذریعہ سے پھیل رہی ہے، جس کا بڑا ذکر ہے، اس کے حوالے سے ہمیں احتیاط کی، صفائی کی، ہائیجین کی تو ضرورت ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح یہوشع مسیح متی کے 24ویں باب میں اور ریویلیشن کی کتاب میں اور بارہا کلام مقدس میں، بائبل مقدس میں ہمیں اس حوالے سے آگاہی بخشتے ہیں، ہمیں انفارم کرتے ہیں، ناٹ اباؤٹ کرونا وائرس، بلکہ اینڈ ٹائمز کے، سٹارٹ آف اینڈ ٹائمز کے واقعات کے حوالے سے۔ اور اسی حوالے سے عزیزو، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھیں اور خداوند کے ساتھ اپنے پرسنل ریلیشن شپ میں، ذاتی رشتے میں مضبوط ہوں۔ ریویلیشن کا جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں، بہت سے بہن بھائیوں نے کہا کہ ایک ایسی عجیب اتفاق کی بات ہے، آئرونک سچویشن ہے کہ ہم اینڈ ٹائمز کے، سٹارٹ آف اینڈ ٹائمز کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور دنیا میں حالات بھی ایسے ہو رہے ہیں۔ تو عزیزو، کوئی بھی بات جو ہے وہ ناگہان نہیں ہوتی، خداوند اپنے لوگوں کو آگاہی بخشتے ہیں، اپنے لوگوں کو انفارم کرتے ہیں۔ خداوند کے بیٹے بیٹیاں اس کے نرسنگے کے طور پر، اس کے میسنجر کے طور پر، اس کے پیغام رساں کے طور پر آپ کو، تمام دنیا کو، دنیا کے آنے والے حالات سے، خاص طور پر یسوع المسیح کی دوسری آمد سے واقف کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی ڈیلی لائفز میں یا اور باتوں میں، جو کہ کئی دفعہ ضروری ہوتی ہیں اور کئی دفعہ غیر ضروری ہوتی ہیں، اس طور پر پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ خداوند کی دوسری آمد کے فیکٹ کو، حقیقت کو مانتے ہوئے بھی اس کے حوالے سے تیاری نہیں کرتے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع المسیح سے ناواقف ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے واقف تو ہیں ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی کے طور پر، لیکن اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پر اسے قبول نہیں کرتے، اور اس حوالے سے وہ اس کی دوسری آمد کے حوالے سے بھی بلیو نہیں کرتے۔ لیکن یہاں میں ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو خداوند یسوع المسیح سے واقف ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے دوبارہ آنے کے حوالے سے تیاری پر بلیو نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں جو دنیاوی تو ضرور ہے مگر روحانی نہیں ہے۔ عزیزو، آج کل کے سچویشن، حالات، واقعات ہمیں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لوگ بہت سامان خرید کے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ دنیاوی سامان، دنیاوی خورش، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور آزمائش میں نہ پڑیں۔ ہم جاگتے رہیں اور دلہا کی آمد کے لیے تیار رہیں۔ ہم جاگتے رہیں اور ہماری کپیوں میں تیل ہو۔ ہم جاگتے رہیں، ہماری کپیوں میں تیل ہو، تاکہ ہم دلہا کی شادی میں، دلہا کے ساتھ، یسوع المسیح کے ساتھ، ہمارے منجی یہوشع مسیح کے ساتھ شادی کی ضیافت میں اندر جانے والے ہوں، باہر نہ رہیں، وہاں نہ رہیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اسی حوالے سے ان پروگرامز کی، کلام مقدس کی جو ہم سیکھ رہے ہیں، ریویلیشن 14 چیپٹر، آج اس کا دوسرا پروگرام ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں ان باتوں کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے خداوند یسوع المسیح کو کوہ سیون پر، ماؤنٹ آف زائن پر دیکھا، اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگوں کو دیکھا۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، یہ مکاشفہ کے 7ویں باب میں ہمیں نظر آئے تھے، ریویلیشن 7 میں انیشلی ہمیں نظر آئے تھے، اور یہ اسرائیل کے حوالے سے 12 قبائل، 12 ٹرائبز کا واضح حصہ ہے۔ ریپلیسمنٹ تھیولوجی کو کہ جناب اب اسرائیل کی ضرورت کوئی نہیں، خداوند کے پلان میں سے وہ خارج ہو گئے ہیں، یہ کلام کا حصہ رد کرتا ہے۔ اٹ
nullifies this man-made theory of replacement of Israel. میں نے غالباً دوسرا زبور بھی، سیکنڈ سام بھی اس ریفرنس پہ پڑھا. آج ہم ان حوالہ جات کو مزید قریب سے دیکھیں گے، مزید آگے ایکسپلور کریں گے، خدا ان کی پاک روح کی ہدایت میں اپنے علمی اور روحانی سفر کو آگے بڑھائیں گے. ایک بات میں آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ جو ماؤنٹ زائن ہے، کوہ سیون ہے، اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں، تناخ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 19 مرتبہ 19 ٹائمز ہوا ہے. 9 ٹائمز ڈائریکٹلی اس کا جو کنیکشن ہے وہ سروائیونگ ریمننٹ کے ساتھ، اسرائیل بینگ ڈیلیورڈ کے ساتھ، یعنی اس بقیہ کے ساتھ جو اسرائیل کا بقیہ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. 7 دفعہ اس ٹرم کو، اس ماؤنٹ زائن کو، کوہ سیون کو نیو ٹیسٹمنٹ میں، برت حدشاہ میں، نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے بھی 5 دفعہ جو ہے یہ استعمال ہوا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، پرانے عہد نامے کے پیسجز کا ڈائریکٹ لنک ہے. نئے عہد نامے میں، برت حدشاہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، دس از اے پلیس آف ریجوائسنگ، سیلیبریٹنگ، سیفٹی، سیکیورٹی، ریفیوج کی جگہ ہے، چھپنے کی جگہ ہے، محفوظ ہونے کی جگہ ہے، خوشی منانے کی جگہ ہے. اور بہترین طریقہ اس بات کو دیکھنے کا، اس بات پہ ریفلیکٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ یروشلم کی روحانی صورتحال، اسپریچول کنڈیشن کیا ہے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آف کورس یسوع المسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو واضح کر دوں کہ بہت سے سو کالڈ اسکالرز، بہت سے محققین، بائبل پر ریسرچ کرنے والے لوگ یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 1,44,000 جو ہیں وہ روحانی طور پر، اسپریچول طور پر ایک ایلیگوری ہے. یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسرائیلی ہی ہیں، بلکہ یہ نیو چرچ کو ڈینوٹ کرتے ہیں. عزیزو، اس خیال کو، اس تھیوری کو، اس ڈاکٹرن کو کسی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانی خواہش تو ضرور ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. جیسا لکھا ہوا ہے ہمیں ویسے ہی پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ایکسیپٹ کرنے کی، قبول کرنے کی ضرورت ہے. کرسچنز، مسیحی لوگ آف کورس خداوند کی نجات کے پلان کا حصہ ہیں، اور اس ساری سچویشن کو ہمیں سمجھنے کے لیے دراصل خداوند کے کلام کو ایک ایسے اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا ذکر بارہا خداوند یسوع المسیح کرتے آئے ہیں. عزیزو، خداوند کی دوسری آمد، جی ہاں، میرے اور آپ کے منجی یشوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے اس کو خود خداوند یسوع المسیح نے اپنی شادی کے طور پر کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، اپنی شادی کے استارہ کے طور پر، سمبل کے طور پر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ یہ ایشین کلچرز میں ہوتا ہے کہ لڑکا اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے جگہ تیار کرتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو. یہ ایک فیکٹ ہے. آپ میں سے کئی بہن بھائی اس حقیقت سے واقف ہیں. اور پھر پولس رسول افسیوں کے خط میں لوگوں کو، کلیسیا کو، ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح پاک رکھیں کہ جس طرح دلہن اپنے آپ کو داغوں سے، دھبوں سے، جھریوں سے پاک رکھتی ہے، کیونکہ آپ کا دلہا آنے والا ہے. اور پھر دلہا کی مثال دی جاتی ہے کہ دلہا نے جس طرح اپنی جان اپنی بیوی کے لیے دی ہے، اسی طرح آپ بھی محبت رکھیں. تو بارہا جو برہ کی شادی ہے، دلہا کی آمد ہے، اس کانسیپٹ کو بتایا گیا ہے. اگر ہم اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں تو ان 1,44,000 لوگوں کا جو اسرائیل کے ہیں، ہمیں کوہ سیون پر خداوند یسوع المسیح کے ساتھ کھڑے ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں لگے گی، کوئی سرپرائزنگ فیکٹ نہیں لگے گا. کیونکہ یاد رکھیں، خداوند یسوع المسیح اسرائیلی ہیں، وہ اسرائیل کے گھرانے سے ہیں. بے شک وہ عالمگیر ایک یونیورسل میسج لے کر آئے اور ہر کوئی اس گھرانے میں ویلکم ہے. بٹ فزیکلی، ان ریالٹی، ہی کیم فرام دا ہاؤس آف اسرائیل، اسپیسیفکلی فرام دا ٹرائب آف جوڈا. وہ اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے بالخصوص آئے، اور انہوں نے جب اس دنیا میں جنم لیا تو وہ اسرائیل کو اون کرتے ہیں، اسرائیلی ہیں، اور یہودی ہونے کو بھی وہ اون کرتے ہیں. تو جب آپ شادی پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، دلہے والے. ہم اس تناظر میں اگر دیکھیں
تو ہمیں یہ دلہے والے اسرائیلی لوگ، ان کی خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ایسوسیشن، ان کا کھڑے ہونا، شادی کے لیے وہ آ رہا ہے، دلہن کو لینے آ رہا ہے، جس میں کلیسیا میں تمام قوموں سے لوگ موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ ایک خاص جتھا ہے اس کے دوستوں کا، اس کی فیملی کا، جو اسرائیلی ہیں، جو بڑے ایک خاص مقدار میں، تعداد میں اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ بات تھوڑی آسان لگے گی، وگرنہ دنیاوی ڈاکٹرنز تو بہت زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دلہا کے ساتھ وہ نوجوان ضرور ہوتے تھے پرانے کلچر میں، خاص طور پر روایتوں میں، جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے، جو اس کے دوست ہوتے تھے۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، who have not had relationships with women, they are clean people, they are pure people, they are young people۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو اس بات سے، اس خیال سے، اس نظریہ سے واضح طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ ان لوگوں کے ماتھوں پر اس برے کا، اس کے باپ کا جو نام مارک لگا ہوا ہے وہ خداوند کا کلام ہے، وہ خداوند کے آئین احکام، اس کے سبت ہیں، جو کلام مقدس میں بارہا آیا ہے کہ وہ باپ کا نشان ہے۔ عزیزو، خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام ہی وہ واضح نشان ہیں، وہ کلیئر مارک ہیں جو خداوند کے لوگوں کو باقی قوموں سے ممتاز اور منفرد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے استثنا اس کا 4 باب، ڈیوٹرانومی چیپٹر 4، جہاں پر خداوند موسیٰ کی معرفت یوں کہتے ہیں کہ دیکھو، جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں، تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا ہے، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسے خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے۔ اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسے یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آمین۔ عزیزو، مکاشفہ کے 14ویں باب کی 3 آیت میں، ریویلیشن چیپٹر 14 ورس 3 میں ہمیں کچھ آوازوں کا ذکر ملتا ہے۔ certain sounds۔ یہ کون سی ساؤنڈز ہیں؟ یہ کیا آوازیں ہیں؟ دیکھیں، لکھا ہے ایسی آواز جو زور کے پانی کی، پھر ایک بڑی گرج کی، اور پھر بربت نواز بربت جیسے بجاتے ہوں ویسی آواز۔ یاد رہے کہ مکاشفہ کے پہلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیٹے کی آواز ایسی ہے جیسے زور کے پانیوں کی سی آواز، باپ کی آواز کے حوالے سے لکھا ہے جیسے وہ گرج کی آواز ہو، اور جو 24 بزرگ ہیں وہ بربت بجا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ خوشی کی، سیلیبریشن کی آواز نظر آ رہی ہے، اور باپ کی اور بیٹے کی موجودگی کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ مکاشفہ 14واں باب 3 آیت ہمیں ایک نئے گیت کا ذکر مل رہا ہے جو جاندار بھی گا رہے ہیں اور بزرگ بھی گا رہے ہیں، اور وہ 1,44,000 اشخاص بھی۔ یاد رہے، اگر ہم اسی کانٹیکسٹ کو، اسی سیاق و سباق کو، اسی ببلیکل ایشین کلچر کی شادی کے منظر کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں علم ہے کہ جب دلہا آتا ہے تو اس کے ساتھ گیت گائے جاتے ہیں۔ نئے گیت کا کانسیپٹ جو ہے، اگر ہم اس کو بائبل میں دیکھیں تو ہمیں موسیٰ جب اسرائیلیوں کو ریڈ سی سے، بحر کلزم سے پار کراتا ہے، تو وہاں پر ہمیں ایکسوڈس 15 میں، خروج کے 15ویں باب میں نئے گیت کا ذکر ہے۔ پھر جب نیو سانگز کی بات کی جاتی ہے تو زبور 33، زبور 40، زبور 96، 33، 40، 96 اور کچھ زبور ایسے ہیں جو نئے گیت کے طور پر، نیو سانگ کے طور پر ٹائٹلڈ ہیں۔ اور خود ریویلیشن چیپٹر 5 میں، مکاشفہ کے 5ویں باب میں بھی برے کے حوالے سے ایک نئے گیت کا، نیو سانگ کا ذکر ہے جب سیلز اوپن کی جا رہی ہیں۔ اور اب یہاں پر جو نیا گیت ہے جو کہ خوشی کے ٹائم پر گایا جاتا ہے، تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ 1,44,000 بھی چاروں جانداروں اور 24 بزرگوں کے ساتھ مل کر اس گیت کو گا رہے ہیں۔ ان کی کچھ
پراپرٹیز، کیریکٹرسٹکس، کردار، اوصاف جو ہیں وہ اگلی کچھ آیات پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 7 خاص کیریکٹرز ہیں۔ دیکھیے پہلے تو یہ کہ یہ خداوند کی طرف سے خریدے گئے ہیں، دوسرا یہ کہ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، تیسرا یہ کہ یہ کمارے ہیں، چوتھا یہ کہ یہ برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے، پانچواں یہ کہ خدا کے لیے اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے خریدے گئے ہیں، چھٹا یہ کہ ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور ساتواں یہ کہ وہ بے عیب ہیں۔ عزیزوں، ان 7 فولڈز پر، ان 7 تہوں پر، ان 7 اوصاف پر ہم کل کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ آمین۔